جو لوگ چاہتے ہیں کہ حزب البحر سے بھی ہم استخارہ کر لیں، یا حزب البحر اگر عامل نہیں بھی ہیں تو بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان تمام عاشقان رسول کو اس استخارے کی اجازت ہوگی جو یہ ہمارے چینل کو کم از کم 3 لوگوں کو سبسکرائب کرائیں اور لائک کمنٹ 1 مرتبہ کریں، تو وہ اس استخارے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو اس استخارے کی اجازت ہے۔ بالخصوص جو حزب البحر شریف پڑھنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی پیارا یہ استخارے کا طریقہ کار ہے۔ طریقہ یوں ہے کہ آپ جو ہے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ بہتر ہے کہ درود ابراہیم پڑھ لیں، ورنہ کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ لیں ایک بار، اور جو حزب البحر شریف کی دعا میں جو یہ پہلے 5 اللہ پاک کے پیارے نام آتے ہیں، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ 5 نام جو ہیں، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ 5 نام ہیں۔ ایک اللہم، یہ اللہ اس میں ذات، اس میں جلالت ہے، اور اس کے بعد صفاتی نام ہیں، تو یہ 5 نام۔ تو اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم، یا آپ نے پہلے ایک بار درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھا، بسم اللہ کے بعد یہ 5 نام جو ہیں ایک سانس میں اس طرح لیں، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، اللہم، یہ آپ کو 7 مرتبہ لینا، اس طرح سے 7 مرتبہ اس طرح سے آپ یہ حزب البحر شریف میں جو ابتدا میں 5 نام آئے ہیں 5 نام لیجئے۔ یہ 7 مرتبہ لینے کے بعد بس آپ کہ فلاں بن فلاں پر یا فلاں بنت فلاں پر جادو ہے یا نہیں، جب آپ کریں گے تو اگر اس پہ جادو ہوگا کسی بھی قسم کا تو وہ تسبیح آپ کی طرف یوں اپنے آپ قدرتی طور پر یہ چلنے لگے گی، ٹھیک ہے، جیسے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کیسے چل رہی ہے۔ اور اگر ہوگا جادو نہیں ہے تو یوں تسبیح اب آپ کی یوں چلے گی، یوں نا کا اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات اگر آپ استخارہ کر رہے ہیں، اب یہ آیا نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں کیا جناتی اثرات ہیں، آ رہا ہے ہاں، اگر ہاں تو یوں ہوگا، اور اگر آئے کہ نہیں تو پھر یوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نظر بد ہے، یوں کر سکتے ہیں، یا فلاں بن فلاں اور فلاں بنت فلاں کے آپس میں نکاح کا رشتہ صحیح دینی اور دنیاوی لحاظ سے ہے یا نہیں، اگر آئے تسبیح یوں چلے تو سمجھ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کیا دونوں قبیلوں میں بھی آپس میں معاملات اچھے چلیں گے، اچھے رہیں گے یا نہیں، تو اگر آ رہا ہے ہاں تو ٹھیک ہے، اگر آئے نہیں تو یہ نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا ہے، کاروباری معاملات ہیں، تو فلاں بن فلاں یعنی میرا اور فلاں بن فلاں کے ساتھ میرا یہ کاروباری معاملے میں پارٹنرشپ کرنا کیا بہتر رہے گا یا نہیں، اگر آ رہا ہے یوں تسبیح چل رہی ہے تو آ رہا ہے ہاں کہ آپ کر سکتے ہیں، اور اگر یوں تسبیح آپ کی چل رہی ہے تو گویا نہیں، تو یوں آپ کے نہیں ہو گیا۔ اسی طرح سے جادو ہے تو جادو کون سی قسم کا ہے یہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، یعنی مسلم اعمال سے کوئی عمل کیا گیا ہے یا غیر مسلم اعمال سے کوئی عمل کیا گیا ہے، کھلا کے کیا گیا ہے، بغیر کھلائے کیا گیا ہے، اس طرح سے تمام تفصیلات، یا جادو سے بندش لگائی گئی ہے، کاروبار پر بندش لگائی گئی ہے، یا میاں بیوی کے درمیان محبت پر بندش لگائی گئی ہے، یا اس طرح سے آپ کے دل و دماغ پر کوئی بندش لگائی گئی ہے۔ کبھی کبھی میاں بیوی کے جسمانی تعلق پر بندش لگا دی جاتی ہے اور بندہ علاج پہ علاج کرا رہا ہوتا ہے، کبھی اولاد پہ بندش لگا دی جاتی ہے، تو اولاد پہ بندش لگائی ہے نہیں لگائی ہے، تو اس طرح سے تمام تفصیلات آپ سوالات کر کے اپنے مسائل معلومات کر سکتے ہیں۔ پھر اگر یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ جادو نہیں ہے، جنات نہیں، تو کیا جسمانی مسئلہ ہے، تو پھر آئے گا ہاں، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ جسمانی مسئلہ ہے۔ یوں اس طرح سے آپ استخارے میں بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ تمام چیزیں، ہر چیزیں، یہاں تک جادو کتنے دن سے کیا ہوا ہے، جادو کھلا کے کیا ہوا ہے، جادو مطلب کرنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یہ ہر ایک تفصیل اس جادو کے ذریعے، اس استخارے کے ذریعے سے آپ معلومات باقاعدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ استخارے کا علم یقینی نہیں کہلاتا، ظنی علم کہلاتا ہے، حقیقت حال اللہ پاک کے علم میں ہی ہوتی ہے، بس یہ کہ رہنمائی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے آپ، اور استخارہ ہمیشہ حال کے معاملات پر کرنا چاہیے، اور استخارہ چونکہ مشورہ کرنے کو کہتے ہیں، گویا اللہ سے بندہ مشورہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے اگر آپ فیوچر کا کہ کوئی استخارہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر رشتے کے حوالے سے، شادی بیاہ کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، تو یہ استخارہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن باقی حال پر ہی استخارہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ مشورہ ہے تو اس لیے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے لیے وہ کاروبار ان کے ساتھ کرنا بہتر نہ ہو، یہ کوئی معاملات ہوں، لیکن ہو سکتا ہے
کوئی صدقہ کرنے سے کوئی آپ کے نیکی کا اللہ کی بارگاہ مقبول ہوئی ہو تو اس کے بعد وہ چیزیں آسان ہو جائیں، یہ اپنی الگ بات رہے گی۔ تو یوں استخارہ آپ کر سکتے ہیں اپنے تمام معاملات کے لیے۔ یہ آپ کو استخارہ کرنے کی باقاعدہ اجازت ہے ہر اس اسلامی بھائی اور اس اسلامی بہن کو کہ جو یہ چینل کم از کم 3 لوگوں کو سبسکرائب کرائے اور ساتھ ہی ساتھ لائک اور کمنٹ ضرور کرے ایک مرتبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔